حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو دعا پڑھتے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب، ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالنے والے، تورا، انجیل اور قرآن کریم کو نازل کرنے والے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زمین پر رینگنے والی ہر مخلوق کے شر و فساد سے، جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے ورے کوئی چیز نہیں۔ میرا قرض ادا کرا دے اور فقر و مکسنت سے مجھے آزاد کر دے، آسودہ حال بنا دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے اور ہر مخلوق کا رب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ اس حدیث میں سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کرنے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں احسان مندوں کا شکریہ ادا نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس ذکر کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کیونکہ اس میں توحید باری تعالیٰ کا ثبوت اور توکل اللہ کا بیان ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو بسر و چشم قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو بروئے کار لانا ہے۔ ان احادیث کو شیئر کر کے کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ محبتیں بانٹتے رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔